السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی یا رسول اللہ کہنا اور یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہنا، اس کا کیا حکم ہے؟ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جب اللہ کے رسول صحابہ کرام کو بلاتے تھے تو آپ جواب میں اس طرح کہا کرتے تھے، لبیک یا رسول اللہ، لبیک و سعدیک یا رسول اللہ۔ جیسا کہ مشہور حدیث ہے، معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے ساتھ سواری پر پیچھے بیٹھے تھے، آپ نے آواز دی تو معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا لبیک و سعدیک یا رسول اللہ۔ لیکن اس کا مقصد یہ تھا کہ اللہ کے رسول ہم حاضر ہیں، بتائیے کیا حکم ہے، اور آپ کی زندگی میں صحابہ کرام ایسے کہا کرتے تھے۔ لیکن پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد کبھی کسی صحابی نے بھی اللہ کے رسول سے اس طرح سے مدد نہیں مانگی، کیونکہ مدد جو ہے وہ صرف اللہ سے مانگی جاتی ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ کوئی ایک صحابی بھی ایسا نہیں ہے کہ جس نے قبر کے پاس جا کر، قبر رسول، روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر یا دور سے ایسے کہا ہو کہ یا رسول اللہ مدد، کہ اللہ کے رسول ہماری مدد فرمائیں، کیونکہ اللہ کے رسول نے صحابہ کرام کو تعلیم یہ دی تھی کہ مدد کرنے والا صرف ایک اللہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، آپ نے فرمایا اذا سألت فاسأل اللہ، کہ جب بھی آپ نے سوال کرنا ہے تو اللہ سے کرنا ہے، وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، اور جب مدد مانگنی ہے صرف اللہ سے مانگنی ہے۔ عموماً ہمارے معاشرے میں جو اس طرح کی ندا لگائی جاتی ہے، آواز لگائی جاتی ہے، اس کا مقصد استغاثہ ہوتا ہے، یعنی مدد مانگنا ہوتا ہے، اور اس کے پیچھے یہ عقیدہ پوشیدہ ہوتا ہے۔ جو لوگ اس طرح کے نعرے لگاتے ہیں یا آواز لگاتے ہیں، ان کا یہ عقیدہ ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کے رسول حاضر اور ناظر ہیں، ہر جگہ پر موجود ہیں، اللہ کے رسول ہمیں دیکھ رہے ہیں، ہماری مجلسوں میں آتے ہیں، اور جب ہم آواز لگاتے ہیں تو اللہ کے رسول ہماری مدد کرتے ہیں۔ اور پھر ان کا یہ سمجھنا کہ اللہ کے رسول سے مدد مانگی جا سکتی ہے، یہ درست نہیں ہے۔ تو اصل یہ بات ہے کہ اس عقیدے کے ساتھ کوئی اگر یا رسول اللہ کہتا ہے یا محمد کہتا ہے، اس کے بارے میں بعد میں آتا ہوں، بہرحال یا رسول اللہ کہتا ہے، تو یہ اس عقیدے کے ساتھ ایسا کہنا یہ درست نہیں ہے، کیونکہ آپ اللہ کے ساتھ برابر کر رہے ہیں۔ یا اللہ مدد کہا جاتا ہے کہ اللہ سے مدد مانگی جائے، تو ہم یا رسول اللہ مدد کہہ دیتے ہیں، تو یہ اللہ کے ساتھ برابری کی جا رہی ہے۔ اللہ خالق ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اشرف المخلوقات ہیں، تو اس میں فرق کی ضرورت ہے۔ تو یہ عقیدہ جو ہے یہ درست نہیں ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ اللہ کے رسول سے مدد مانگنا ایسا کسی صحابی سے ثابت نہیں ہے۔ اگر وہ یا رسول اللہ کے رسول کی زندگی میں بھی کہا کرتے تھے تو ان کا عقیدہ یہ نہیں تھا جو ہمارے ہاں عقیدہ پایا جاتا ہے کہ اللہ کے رسول ہماری مدد کر سکتے ہیں، وہ ہمیں دے سکتے ہیں، وہ ہماری مدد کو حاضر ہوتے ہیں، وہ ہماری محفلوں میں آ جاتے ہیں، وہ ہر جگہ پر موجود اور حاضر اور ناظر ہیں۔ تو یہ عقیدہ تو صحابہ اکرام کا تھا ہی نہیں، اور نہ ہی صحابہ اکرام نے اللہ کے رسول کی زندگی میں یا آپ کی وفات کے بعد آپ سے اس طرح سے مدد مانگی ہو، استغاثہ کیا ہو، اس کی کوئی دلیل نہیں ملتی۔ اب رہا یہ مسئلہ کہ جس شخص کا یہ عقیدہ نہیں ہے اور وہ درود پڑھتے ہوئے ایسا کہہ دیتا ہے یا رسول اللہ، تو اس میں زیادہ حرج نہیں ہے۔ اس کی دلیل کیا ہے کہ ہم نماز میں یہ کہتے ہیں السلام علیک ایھا النبی، یا تحیات اللہ کے رسول نے سکھایا، اور اس میں یہ سکھایا کہ سلامتی ہو اللہ کے رسول آپ پر۔ ایھا کا مطلب یہ ہے اے رسول۔ اور اسی طرح جب قبر رسول پر جایا جائے تو وہاں پر جا کر یہ کہنا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، تو یہ حضرت عبداللہ بن عمر سے ثابت ہے۔ لیکن مقصد یہ ہوتا ہے کہ اب اللہ کے رسول آپ پر سلامتی ہو، جیسے آپ قبرستان میں جا کر کہتے ہیں کہ السلام علیک یا اہل القبور، کہ اے قبرستان والو تم پر سلامتی ہو، تم پر سلام ہو، یا کہا جاتا ہے۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ تمام قبرستان والے وہ ہماری مدد کر سکتے ہیں، وہ ہر جگہ پر حاضر ناظر ہیں۔ تو یہ عقیدہ رکھنا کہ اللہ کے رسول مدد کرنے والے ہیں، اللہ کے رسول ہر جگہ حاضر ناظر ہیں، یہ درست نہیں ہے۔
اور اس عقیدے کو سامنے رکھ کر اس طرح کی ندا لگانا تو یہ درست اور جائز نہیں ہے، اور ایسا صحابہ کرام سے ثابت نہیں ہے۔ اب دوسری بات جو اس ویڈیو میں ثاقب مصطفی صاحب بیان کر رہے ہیں کہ صحابہ کرام مسلمہ کذاب کے خلاف جب جنگ ہوئی تو اس میں انہوں نے کہا یا محمدہ ہو، تو پہلی بات یہ ہے کہ یہ روایت البدایہ والنہایہ میں ہے جو کہ صحیح ثابت نہیں ہے، ضعیف ہے، اور عقیدے کے مسئلہ میں اہل سنہ والجماعت کا یہ اتفاقی مسئلہ ہے کہ اس میں قرآن کی سے کوئی دلیل دی جائے گی یا متواتر حدیث پیش کی جائے گی، تو ضعیف روایات سے عقیدہ کہاں ثابت ہوتا ہے؟ کہ جب یہ مسئلہ ثابت ہی نہیں ہے کہ انہوں نے یا محمدہ کہا ہو تو پھر دلیل کیسے بنتی ہے؟ اور اسی طرح جو دوسری بات کی کہ کربلا کے موقع پر زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے، جو زینب بنت فاطمہ ہیں، تو ان نے ایسا کہا، یہ بھی صحیح سند سے ثابت نہیں ہے، تو صحیح سند سے کوئی صحیح روایت پیش کریں۔ ایک بات تو یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ فتویٰ ہے کہ یا محمد کہنا یہ حرام ہے، یہ درست نہیں ہے، اللہ کے رسول کا نام لے کر ان کو مخاطب کیا جائے، یا محمد کہنا یہ درست نہیں ہے۔ اور قرآن مجید کی یہ آیت بھی پیش کی جاتی ہے اس بارے میں کہ لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، یعنی رسول کے پکارنے کو آپس میں ایسا نہ ٹھہرا لو جیسے تم ایک دوسرے کو پکارتے ہو، یعنی نام لے کر کوئی کسی کو پکارتا ہے یا زید یا عمر، تو ایسے ہی اگر یہ کہا جائے یا محمد تو یہ صحیح نہیں ہے، ادب کے خلاف ورزی ہے۔ اور امام احمد رضا خان بریلوی کہتے ہیں کہ یہ تو حرام ہے، ایسا نہیں کہنا چاہیے۔ تو ہم نے تو کہا کہ وہ روایت ثابت نہیں ہے، اور اگر یہ روایت ثابت ہے آپ کے نظر میں اگر مان لیں تو پھر لگائیں فتویٰ ان پر کہ انہوں نے یا محمد کہا تو یہ آپ کے نزدیک تو حرام ہے، یا محمد کہنا ہی نہیں چاہیے، تو پھر انہوں نے کیا نعوذ باللہ گستاخی کی تھی صحابہ کرام پر؟ آپ فتویٰ لگائیں کیا انہوں نے گستاخی کی تھی؟ تو اس لیے بات کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ دلیل آپ کے پاس نہیں ہے، کبھی کہاں سے کوئی بات اٹھاتے ہیں، ضعیف روایات، جھوٹی روایات، من گڑت روایات جو ثابت ہی نہیں ہیں ان کو پیش کر کے تو یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ اللہ کے رسول سے مدد مانگنا درست ہے۔ اور پھر مسیلمہ کذاب کے خلاف جو جنگ ہوئی اس میں یہ ندا لگائی یا محمدہ، اس میں یہ تو نہیں کہا کہ المدد یا محمدہ، یا یہ کہا ہو کہ یا محمد مدد، کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہماری مدد فرمائیں، ایسا تو نہیں کہا صحابہ کرام نے۔ صحابہ کرام کا تو یہ عقیدہ ہی نہیں تھا، تو آپ کے عقیدے کی اصلاح کی ضرورت ہے۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کے رسول مدد کرنے والے ہیں تو پھر قرآن مجید کی بے شمار آیات ہیں، اور سورہ فاتحہ کی مشہور آیت ایاک نعبد و ایاک نستعین کہ ہم اللہ سے مدد مانگتے ہیں، اور اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ میں ہی دینے والا ہوں۔ آپ نے اللہ کے ساتھ اوروں کو بھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں غلو کر کے تو یہ کہنا شروع کر دیا کہ وہ بھی مدد کر سکتے ہیں، تو یہ عقیدے کی خرابی ہے۔ باقی الفاظ میں اگر عقیدہ درست ہے تو یہ کوئی اتنا بڑا حرج والی بات نہیں ہے، لیکن آپ اپنے عقیدے کی اصلاح فرمائیں۔ اور یہ جو روایات پیش کی جا رہی ہیں تو یہ تو سب سے آسان اس کا جواب یہی ہے کہ آپ کے امام احمد رضا خان بریلوی اور دیگر علماء بریلویہ وہ یہ کہتے ہیں کہ یا محمد کے ساتھ آواز لگانا یہ حرام ہے، کیونکہ ایسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر صحابہ کرام بھی نہیں پکارا کرتے تھے، ایسے نہیں کہا کرتے تھے۔ اور اس آیت کے شان نزول میں ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی ایک روایت ملتی ہے کہ اللہ تعالی نے منع کر دیا کہ آپ اللہ کے رسول کا نام لے کر نہ پکاریں، یعنی ایسے نہ کہیں اے محمد، بلکہ نبی اللہ رسول اللہ اس طرح کہنا چاہیے، یہ ادب ہے۔ تو یہ الفاظ تو کہنے ہی آپ کے نزدیک حرام ہیں، تو پھر آپ بتائیں یہ جو ضعیف روایات پیش کر رہے ہیں تو کیا یہ صحابہ کرام کا عمل یہ درست تھا یا آپ کا فتویٰ درست ہے؟ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ اصل مقصد یہ ہے کہ عقیدے کی اصلاح ہو۔ اللہ رب العالمین کی جو صفات ہیں وہ اللہ کے ساتھ خاص ہیں، ان صفات میں کسی دوسرے کو شریک نہیں کیا جا سکتا۔ تو اس لیے اس نظریے سے جیسے ہم کہتے ہیں یا اللہ تو مدد کرنے والا تو مدد کر، اسی نظریے سے اگر آپ کہیں گے کہ یا رسول اللہ
مدد فرمائیے، یا علی مدد فرمائیے، یا حسین مدد فرمائیے، تو کیا یہ برابری نہیں ہے؟ آپ خود ہی سوچ لیں، کیا یہ برابری نہیں ہے؟ تو اگر یہ عقیدہ نہیں ہے، آپ ویسے کوئی شاعرانہ انداز میں کوئی مخاطب کرتا ہے تو، یا جس طرح قبرستان میں جا کر کہا تھا السلام علیکہ یا السلام علیکم یا اہل القبور، تو اس میں حرج والی بات نہیں ہے۔ تو پیچھے جو عقیدہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہماری مجالس میں حاضر ہوتے ہیں، نعوذ باللہ، یا آپ ہر جگہ پر حاضر ناظر ہیں، یا آپ مدد کر سکتے ہیں، آپ مدد فرماتے ہیں، تو یہ عقیدہ درست نہیں ہے، اور اس عقیدے کے ساتھ یہ ندا لگانا یہ جائز نہیں ہے۔ اور ایک دوسرا مسئلہ کہ اذان سے پہلے جو الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ پڑھا جاتا ہے، اس کا بھی کہیں کوئی ثبوت نہیں ہے۔ بتائیے کبھی کسی صحابی نے اذان سے پہلے یہ درود پڑھا تھا؟ حضرت بلال اذان دیا کرتے تھے۔ ابھی تو آپ کہہ رہے ہیں کہ صحابہ اکرام پر آپ کا فتویٰ جاتا ہے، مصطفی صاحب کہہ رہے ہیں، تو بتائیے اذان سے پہلے جو درود آپ نے ایجاد کیا، کیا یہ صحابہ اکرام پڑھا کرتے تھے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی موجودگی میں؟ اگر نہیں پڑھا کرتے تھے تو کیوں آپ دین میں نئی نئی چیزیں ایجاد کر رہے ہیں جو اللہ کے رسول نے نہیں بتائی؟ محبت تو یہ ہے کہ اللہ کے رسول کی اتباع کی جائے، جو آپ نے بتا دیا اس کے مطابق چلا جائے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔